دنیا کی پہلی خاتون، پہلی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تنہا ہونے کے سبب آپ بہت اداس اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ ان کی افسردگی و اضطراب کو دیکھ کر ایک روز خدا تعالیٰ نے اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے ان کے بائیں پہلو سے ایک پسلی نکلوائی اور اس سے بی بی حوا کو تخلیق کیا۔ یہ پسلی نکالنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی دکھ یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ دکھ اور تکلیف نہ ہونے کا سبب علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح کی ایذا پہنچتی تو ان کے دل میں بی بی حوا کے لیے ویسی محبت و اپنائیت پیدا نہ ہوتی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ گویا میاں بیوی کے باہمی تعلق کو خوشگوار بنانے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مرد کو عورت کی تخلیق کا سبب بننے کے باوجود کسی طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھا گیا۔ آپ کا نام حوا رکھا گیا اس لیے کہ آپ کو ایک زندہ ہستی سے پیدا کیا گیا تھا۔ حق تعالیٰ نے بی بی حوا کے قالب میں خوبصورتی و خوبصورتی کو یکجا کر دیا اور بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے ان کی ملاقات بی بی حوا سے کروائی۔ انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بے اختیار ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، تب حضرت الہی سے آواز آئی کہ اے آدم، خبردار، اس سے مت چھو، بے نکاح یہ تجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر ان کا نکاح بی بی حوا کے ساتھ کر دیا گیا اور دونوں میاں بیوی کو جنت میں رہنے بسنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی۔ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ جنت کے باغوں میں سے جو چاہیں کھائیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا اور اس کا پھل ان پر حرام قرار دے دیا گیا۔ شیطان لعین جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی ان کا دشمن بنا، ان کی طاق میں لگا بیٹھا تھا۔ ایک روز موقع پا کر وہ جنت میں داخل ہوا، بی بی حوا کے پاس پہنچا اور انہیں ورغلایا کہ خدا وند تعالیٰ آپ کو جنت سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی واسطے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس درخت کا پھل کھائے گا اسے کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس پر بی بی حوا نے ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے 3 پھل توڑ لیے، ان میں سے ایک خود کھایا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھانے سے انکار کیا، لیکن بی بی حوا کے مجبور کرنے اور ان کے لیے اپنی فطری محبت کے ہاتھوں لاچار ہو کر پھل کھا لیا۔ یہ پھل کھاتے ہی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی آنکھوں پر پڑے ہوئے حجاب اتر گئے، دونوں کی عریانی ایک دوسرے پر عیاں ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے اور منہ چھپانے لگے اور درختوں کے پتے اتار کر اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اس تقصیر پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا اور جدائی کی سزا دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ موجودہ سری لنکا میں اتارا گیا، جبکہ بی بی حوا جدہ میں نازل ہوئیں۔ زمین پر اتارے جانے پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنی غلطی پر خوب پچھتائے اور رو رو کر باری تعالیٰ سے مغفرت کی التجا کی۔ بالآخر رحمت باری جوش میں آئی، دونوں کا قصور معاف کر دیا گیا اور ان کی باہمی جدائی کو ختم کر کے دوبارہ ملاپ کرا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضور حق سے خطا بخشی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ایک دوسرے سے بہت دور تھے، لیکن خطا معاف ہوتے ہی ان کے درمیان حائل فاصلے ایک دم سمٹ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو آمنے سامنے پایا۔ چونکہ جنت میں واپسی ممکن نہ تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب وہ اسی زمین کو آباد کریں، یہاں کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے رزق پیدا کریں اور اپنی اولاد سے اس ویرانے کو بسائیں۔ حکم الہی کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر زندگی گزارتے رہے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہے جب خالق حقیقی کی طرف سے واپسی کا اذن ہو۔
حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت اور دین حق پر کارے بند رہنے کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 930 سال کی عمر میں انتقال کیا اور ان کی وفات کے 2 سال بعد ہی بی بی حوا نے بھی وفات پائی۔ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔